آپ کے خدمت میں آج نحو کی بنیادی اصطلاحات سے متعلق گفتگو کریں گے۔ ترتیب، اب ترتیب کیا ہے اس کے بارے میں متعلق بات کریں گے۔ ترتیب یہ لفظ کہ کسی بھی ایک گروپ یا گروہ کو ترتیب کہتے ہیں۔ لفظ کیا ہے؟ یعنی وہ کلمہ جو منہ سے نکلے وہ لفظ کہلاتا ہے۔ جب اس کی کسی گروپ یا گروہ کو ترتیب دیتے ہیں، لفظوں کے منہ کے زبان سے نکلے ہوئے کو ترتیب دیتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ترتیب کہتے ہیں۔ اس کو ترتیب دینے کو ترتیب کہتے ہیں۔ نحوے بھی کہہ سکتے ہیں۔ با لفظ و دیگر مرفیوم یا لفظوں کے معنی گروہ کو ترتیب کہتے ہیں۔ با لفظ یعنی جس کے معنی ہو، اور مرفیوم کسی ایک لفظ کو کہتے ہیں۔ اور لفظ میں کبھی ایک لفظ میں دو مرفیوم بھی آ سکتا ہے، جیسے کہ کرسی ایک لفظ ایک مرفیوم ہے، لیکن کرسیاں یہ ہے تو ایک لفظ مگر یہ دو مرفیوم ہے، کرسی اینڈ یا دوسرا یا۔ اس طرح سے آپ مرفیوم کو سمجھ لیں۔ با لفظ جس کے معنی ہو، با لفظ دیگر مرفیوم یا لفظوں کے معنی گروہ کو ترتیب کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ محض ایک مرفیوم، آپ سمجھ رہے ہیں نا، کرسی، محض ایک کرسی یا کرسیاں کی ترتیب نہیں ہو سکتی۔ اس طرح ایک پورا جملہ بھی ایک ترتیب ہے۔ پورا جملہ جو ہے وہ بھی ایک ترتیب ہے، اور صرف دو مرفیوم کا بھی گروہ ایک ترتیب کہلاتا ہے۔ دو مرفیوم اگر ایک جگہ جوڑ دیں تو وہ بھی ترتیب کہلاتا ہے۔ جیسے وہ بوڑھا شخص جو صبح آپ سے ملا تھا میرا دوست ہے۔ اس میں بوڑھا شخص، وہ بوڑھا شخص جو کل آپ سے ملا تھا میرا دوست ہے، وغیرہ سب ترتیبیں ہی ہیں۔ اس طرح پورا ایک جملہ بھی ایک ترتیب ہے، لیکن تھا میرا ایک ترتیب نہیں ہو سکتا، کیونکہ تھا اور میرا سے کوئی ترتیب ہی نہیں بیٹھتا۔ یاد رہے کہ ترتیب کے لیے ضروری ہے کہ اس میں کم سے کم دو مرفیوم یا لفظ ہو، لیکن ترتیب میں دو ایسے مرفیوم ہیں جن میں سے ایک پابند ہے، تو یہ ترتیب نحوی میں نہ ہو کر مارفیومولوجی ترتیب ہوگی۔ سمجھیں کیا ہے؟ پھر دوبارہ سمجھیں۔ یاد رہے کہ ترتیب کے لیے ضروری ہے کہ اس میں کم سے کم دو مرفیوم یا لفظ ہوں یا الفاظ ہوں، لفظ نہیں الفاظ ہوں، لیکن دو مرفیوم ہو یا الفاظ ہو ترتیب کے لیے، لیکن ترتیب میں دو ایسے مرفیوم ہیں جس میں سے ایک پابند ہے، تو یہ ترتیب نحوی نہ ہو کر مارفیولوجیکل ترتیب ہو جائے گی۔ جیسے آپ کو بتا دیا ہے کرسی یا کرسیاں۔ اب کرسی جو ہے وہ ترتیب نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ مارفیولوجیکل ترتیب ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ ترتیب کے تحت مرکب، لفظ، فقرہ اور جملے سب کچھ آ سکتا ہے۔ ترتیب کے تحت مرکب، لفظ، فقرہ اور جملہ سب کچھ آ سکتا ہے۔ اب سمجھیں اب نحو میں کیا کیا ہوتا ہے۔ نحو میں ہوتا ہے، سب سے پہلے ہوتا ہے مشمول کار، جس کو کنٹینیوٹی کہتے ہیں۔ مشمول جس کو کنسٹیٹیوئنٹ کہتے ہیں۔ قریبی مشمول جو امیڈیٹ کنسٹیٹیوئنٹ کہتے ہیں۔ اور تیسرا ہوتا ہے متعدد قریبی مشمول اور غیر قریبی مشمول، ہم رو قریبی مشمول۔ روپ گروہ کی کیا ہوتا ہے، جس کو کنٹیننٹ کلاسز یا فارم آف کلاسز۔ ترتیبی سانچے کیا ہیں ترتیب کے، کیسے ترتیب سانچے جائے۔ سوال کار ہے جملہ کہلاتی ہے، شمول کار ہے جملہ کہلاتی ہے۔ اب ہم آپ کو سمجھاتے ہیں مشمول کار کیا ہے۔ مشمول کار ایک کنٹینیوٹ ہے، یہ وہ ترتیب ہے۔ مشمول کیا ہے؟ یہ ترتیب ہے جس میں ایک سے زیادہ مرفیوم
یا لفظ شامل ہو. مشمول کار کس کو کہیں گے؟ جس میں ایک سے زیادہ مفہوم یا لفظ شامل ہو. یہ خود کسی دوسرے بڑے ترتیب کو مشمول ہو سکتی ہے یا خود کسی بڑی ترتیب کی مشمول ہو سکتی ہے مشمول کار میں. ٹھیک ہے. مشمول کار میں یاد رکھیں مفہوم یا لفظ شامل ہو. ایک سے زیادہ مفہوم یا لفظ شامل ہو. یہ خود کسی دوسرے بڑے ترتیب کی مشمول ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. مشمول کیا ہے؟ یہ کنٹینیوٹ ہے، کنٹینیوٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ مفہوم ہے، کنٹینیوٹنٹ استعمال کیا، وہ مفہوم ہے جو لفظ یا ترتیب ہے جو کسی بڑے ترتیب کا جز ہو. یاد رہے بڑے ترتیب کا جز ہو، مطلب ایک چھوٹا سا جز کا نہیں، بڑے ترتیب کا مشمول ہو. یہ مشمول دوسرے مشمول کاروں کے متعلق سے مشمول کار ہو سکتا ہے. اب مشمول تو بڑے ترتیب کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب قریبی مشمول کار سمجھ گیا. مشمول کار جو ہوتا ہے ایک سے زیادہ کیا لفظ کو شامل کرتا ہے. مشمول جو ہے اتنا سمپل یاد رکھیے کہ ایک بڑے جملے کو ترتیب کو مشمول کہتے ہیں. اور قریبی مشمول جو ہے نحو میں کسی جملے کار کا تجزیہ دو مشمول میں کیا جاتا ہے. ایک مشمول کا قریبی مشمول یاد رکھیے کہ دو مشمولوں کو الگ الگ کرنے کا نام مشمول قریب ہے، جو اس زبان کی قواعد کے تقاضوں سے جو فطری ہے تقسیم کہلائے گی. پھر ہر قریبی مشمول کو اس کے قریبی مشمولوں سے الگ کیا جائے گا، پھاڑا جاتا ہے. یہاں ایک مفرد مفہوم تک پہنچ جاتے ہیں. اسے قریبی مشمول تجزیہ کہتے ہیں. یاد رکھنے کی کیا بات ہے کہ جو ترتیب اکثر پوچھا جاتا ہے ایگزاموں میں، یاد رہے کہ جو ترتیب کسی دوسرے ترتیب کی مشمول ہو اسے جملہ کہتے ہیں. کیا؟ ترتیب کسی دوسرے ترکیب کی مشمول ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جملہ کہتے ہیں. اب ایگزام میں یہ بھی آ سکتا ہے مشمول کار کیا ہے. مشمول کار سے یاد رکھیے گا کہ وہ دو مفہوم یا لفظ میں شامل ہوتا ہے. مشمول جو ہے سمپل سا یاد رکھیے گا، یہ مشمول کسی بڑے ترتیب کا نام مشمول ہے. یاد رہے ترتیب کسی دوسرے ترکیب کی مشمول ہو اسے جملہ کہتے ہیں. کسی دوسرے ترکیب کی مشمول نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جملہ کہتے ہیں. جو مشمول کسی دوسرے مشمول پر مشتمل نہ ہو اسے مفہوم کہتے ہیں. جملے کی خارجی قواعد نہیں ہوتی، محض داخلی قواعد ہوتی. یہ یاد رکھنا، جملے کی جو ہوتی ہے خارجی مطلب اندرونی، خارجی مطلب باطنی ظاہری. جملے کی ظاہری قواعد نہیں ہوتی، محض داخلی قواعد ہوتی ہے. جملے کی داخلی قواعد ہوتی ہے، جملہ میں کوئی سا بھی ہو. مفہوم کی داخلی قواعد نہیں ہوتی، محض خارجی قواعد ہوتی ہے. یاد رکھیے گا یہ بات ہے. ظاہری جو ہے ظاہری قواعد نہیں ہوتی، جملے کی ظاہری قواعد نہیں ہوتی، محض داخلی قواعد ہوتی ہے. محض مفہوم کی. اب متعدد قریبی مشمولز کے متعلق بات کریں. متعدد قریبی مشمول کس کو کہتے ہیں؟ متعدد یعنی تعداد میں جو زیادہ ہو. قریبی مشمول جو عموماً دو کی تقسیم کی جاتی ہے، اور بسا اوقات تین اگر ہو گیا، قریب میں دو رہتا ہے، اگر تین ہو گیا بسا اوقات، ویسے تو دو ہی ہوتا ہے، تین ہو گیا تو وہ متعدد قریبی مشمول کہلاتا ہے. بلکہ اس میں بھی جو زیادہ اجزاء میں تقسیم کرنی پڑتی ہے. غیر مشمول قریبی مشمول، غیر مشمول مسلسل قریبی مشمول. غیر مسلسل قریبی مشمول کبھی کبھی قریبی مشمول کے ذیلی اجزاء مسلسل نہیں ہوتے.
یہ سب قریبی مشمول پر ہے. جب کبھی مسلسل نہیں ہوتے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسلسل نہیں ہوتے، بلکہ ان کے بیچ کوئی دوسرا مشمول داخل ہو جو معقولات کر دیتا ہے. ہم دو قریبی مشمول، ہم رو قریبی مشمول مطلب ایک لائن میں نہ، رو مطلب لائن. کلام میں سرور ہم رو قریبی مشمول کلام سر درجے خیط اختتامی یعنی سر لہر بھی ہوتی ہے. لہر ہوتی ہے مطلب کسی بھی ترتیب میں جو سر لہر ہوتی ہے اس کو ہم رو قریبی مشمول کہتے ہیں. مکمل تجزیے بھی انہیں بھی دکھایا جا سکتا ہے. سر لہر کا دکھانا قدرے مشکل ہوتا ہے، اس لیے عام طور پر